کیا آپ جانتے ہیں بعض بد دعائیں لفظوں میں نہیں ہوتی مگر جب لگتی ہیں تو انسان کو زندہ لاش بنا دیتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے حافظ قرآن کی ہے جو علم میں آگے تھا مگر ادب میں بالکل خالی۔ انجام ایسا ہوا کہ آج لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ کہانی اللہ والوں کی بے ادبی کے انجام کی، ایک حافظ قرآن، ایک درویش امام اور ایک بد دعا جس نے پوری زندگی بدل دی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن اچانک سڑکوں پر گالیاں دیتا پھرنے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل یا بدقسمت؟ آج کی کہانی سن کر آپ فیصلہ خود کریں گے۔ قرآن حفظ کرنا نعمت ہے مگر قرآن والوں کی بے ادبی سب سے بڑی بدقسمتی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے لگا ہوں جس میں ایک نوجوان اپنی زبان کی وجہ سے اپنی پوری زندگی ہار گیا۔ یہ واقعہ ایک پڑھے لکھے نوجوان کا ہے، حافظ قرآن، خوش آواز، دلیل باز اور خود کو دیندار کا سب سے بڑا ترجمان سمجھنے والا۔ لوگ اس کی باتیں سنتے متاثر ہوتے مگر یہ نہ جان سکے کہ اس علم میں غرور شامل ہو چکا ہے۔ اس علاقے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، سیدات تھے، سفید داڑھی والے، خاموش طبیعت، نہ لمبی تقریریں نہ بحث، بس نماز اور دعا اور لوگوں کی اصلاح کرنا۔ نوجوان کو یہ خاموشی کھٹکتی تھی۔ روز نماز کے بعد وہ امام صاحب کو گھیر لیتا، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ بات پرانی سوچ سے کہتے، طرح طرح کی باتیں کرتا، دلیلیں کرتا۔ درویش صاحب سمجھاتے کہ بھائی آپ اپنا کام کریں، مجھ سے مت الجھیں، مگر وہ ایک سید ذات تھے، اللہ کے ولی تھے، یہ بار بار اسے الجھتا اور بے ادبی کی انتہا کر دی۔ آخر کار برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے بددعا دی تھی کہ جا تو ساری زندگی ذلیل ہوتا پھرے۔ آج یہ انسان ایک درخت کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، سارا دن لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، طرح کوئی بندہ اس کی زبان سے نہیں بچ سکا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کب اسے ہماری جان چھوٹے۔ لوگ کہتے ہیں نہ ہمیں یہ نماز پڑھنے دیتا ہے، اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ درویش جو تھے وہ اس دنیا سے فانی سے کوچ کر گئے مگر یہ آج بھی ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ تو یہ یہی سمجھتا تھا کہ میرے جیسا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نیک شخص نہیں ہے، مگر کیا پتا کون شخص اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ یہ کہانی ختم ہوگی مگر سبق ختم نہیں ہوتا۔ زبان اگر قابو میں نہ ہو تو علم بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں علم کے ساتھ ادب اور زبان کے ساتھ خوف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ایک سچی اور حقیقت پر مبنی ہماری سٹوری اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی شخص اسے ملنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو میں آپ کو اس کا ایڈریس بھی بتا دوں گا، آپ خود جا کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بعد دعا یہ دیتی ہے انہیں آخر جلیل ہوئے گا، ستیجیں گا جلیل ہوئے گا، زندگی تیری خراب ہوئے دی، جلیل ہوئے گا مریجیں گا۔